بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، یہ ایک عظیم چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ دیکھیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا، بڑا سخت زلزلہ ہوگا۔ اس زلزلے کے بعد سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا اور صفا چٹان جو ہے اس سے ایک دابۃ الارض، بیل کی طرح ایک جانور نکلے گا، اور یہ جانور ایسا ہوگا کہ یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لوگ اس کی باتوں کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا، جس دن تو اس کو دیکھے گا یا جس وقت تو اس کو دیکھے گا۔ ہا ضمیر کا مرجع علماء نے دو لکھے ہیں۔ نمبر ایک، قیامت، جس دن تو قیامت کو دیکھے گا۔ دوسرا، جس دن تو اس زلزلے کو دیکھے گا۔ تذہل، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وتضع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل حملہا، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو۔ وتری الناس، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا، نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب جو ہے شدید، یہ بہت سخت ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، ایسے ہی والد کتنی محبت کرتا ہے، لیکن وہاں پر یہ اپنی اولاد کو دودھ پیتا ہوا چھوڑ دے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کس قدر یہ ہولناکی کا منظر ہوگا۔ ہر آدمی اپنی جان چھڑانے کے اس میں ہوگا، لیکن وہاں پر جان چھوٹے گی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُجادِلُ فِی اللہِ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَیَتَّبِعُ، اور پیروی کرتے ہیں، کُلَّ شیطان مرید، ہر مردود شیطان کی۔ کتب علیہ، اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ انہ من تولاہ، بے شک شان یہ کہ جس نے دوستی کی شیطان سے، فانہ یضلہ، پس بے شک وہ اس کو گمراہ بھی کرے گا، ویہدیہ، اور اس کو بہکاتا ہے، الی عذاب السعیر، شعلے مارنے والی آگ کی طرف۔ کتب علیہ، اس پر لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولاہ، بے شک شان یہ کہ جس نے دوستی کی شیطان سے، فانہ یضلہ، پس بے شک وہ اس کو گمراہ بھی کرتا ہے، ویہدیہ، اور اس کو بہکاتا بھی ہے، الی عذاب السعیر، شعلے مارنے والی آگ کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک میں، من البعث، دوبارہ اٹھائے جانے سے، فانا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو پورا ہے اور جو ادھورا ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے۔ اب دیکھیں، انسان جو ہے وہ 4 مہینے کے اندر کئی ادوار سے جو ہے یہ بچہ گزرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں
وہ جو تمام الخلقت ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمام الخلقت نہیں ہوتے بلکہ ادھوری خلقت والے ہوتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے۔ اب نطفہ یہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نطفہ پیدا ہوتا ہے سبزیوں سے، پھل و فروٹ سے، اور یہ مٹی کے اندر اگتے ہیں۔ پھر نطفے سے پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس سے پھر گوشت کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام ادوار سے یہ بچہ جو ہے یہ بڑھوتری اس کی شروع ہوتی ہے۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ 6 ماہ میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض کم از کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہی ہے۔ 6 ماہ کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ثابت النسب ہو جائے گا، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور بعض جو ہے 9 ماہ میں بھی پیدا ہوتے ہیں، 8 میں بھی، 7 میں بھی۔ اور ایک امام گزرے ہیں، امام ضحاک، تو یہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 4 سال رہے جی۔ 4 سال کے بعد جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی تھے اور ہنس بھی رہے تھے، اس وجہ سے ان کا نام بھی ضحاک رکھ دیا گیا تھا۔ فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچے ہونے کی حالت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور بعضے تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم لوٹاتے ہیں، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، نکمی عمر کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھے گا زمین، تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدۃ، دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پس جب ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس پر پانی کو، اهْتَزَّتْ، وہ حرکت کرتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی تازہ چیزیں۔ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ برحق ذات ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، آتِیَةٌ، وہ آنے والی ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، يَبْعَثُ، وہ اٹھائے گا، من فی القبور، ان کو جو قبروں کے اندر ہے۔ دیکھیں ایک ہے قبر، جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ گھڑا، جس کے اندر انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ جو مردے قبر کے اندر دفن کیے گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، بلکہ قبر جو ہے یہ مقر میت کا نام ہے۔ اب مقر میت کیا ہے؟ مقر میت اگر مردے کو زمین میں دفن کر دیا جائے قبر میں، یہ بھی اس کی قبر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حیوان اسے کھا جائے، شیر کھا لیتا ہے تو اب اس کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے۔ مچھلی کھا لیتی ہے، اب مچھلی کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے۔ تو مقر میت جو ہے یہ قبر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتے ہیں، فِی اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور ہدایت بھی نہیں ہے ان کے پاس، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی کتاب ہے روشنی پہنچانے والی ان کے پاس۔ ثانیہ عطفہ، پہلو تئی کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ یہ جو آیت ہے یہ نضر بن حارث اور ابو جہل کے بارے میں اتری ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے، برے الفاظ استعمال کیے۔ ایک لونڈی تھی، وہ سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، لونڈی نے ان کو
راستے میں دیکھا تو جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتا دیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اب وہ چلے گئے ابو جہل کی طرف. ابو جہل جو ہے وہ ننگے سر دار الندوہ میں بیٹھا تھا. اس نے 3-4 کمانیں اس کے سر پر ماری. تو لوگوں نے کہا حمزہ کیا تم پاگل تو نہیں ہوگے, کیوں مار رہے ہو, کیا تم نے بھی اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. ہاں میں نے دین چھوڑ دیا ہے, لہٰذا میں تمہارے دین پر نہیں ہوں. یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر پورا یہ ماجرا بھی سنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ اس بارے میں ہے. فرمایا ثانی آیت بھی پہلو طے کرتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ونذیقہ, اور ہم ان کو چکھائیں گے یوم القیامت, قیامت والے دن, عذاب الحریق, جلانے والا عذاب. ذالک, یہ اس وجہ سے بما قدمت یداک, بسبب اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے, جو دنیا میں انہوں نے کمایا ہے اور آخرت کے لیے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ, لَيْسَ, نہیں ہے, بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر.